جی السلام علیکم، میں ہوں عارف چغرزئی اور اس وقت میں کسٹم ہاؤس میں ہوں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے امپورٹ کے حوالے سے جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ جب را مٹیریل منگاتی ہے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مہینے ڈیڑھ مہینے ان کا EIF اپروو نہیں ہوتا ہے، ان کے ڈاکومنٹس ریلیز نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو انڈسٹری جیسے ہماری انڈسٹری تھی 24 گھنٹے کام کرنے والی انڈسٹری اب 8 گھنٹوں پہ آئی ہے۔ مگر جب EIF فارم اپروو ہوتا ہے، ڈاکومنٹس ریلیز ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم کسٹم ہاؤس میں GD ڈالتے ہیں۔ جب کسٹم میں GD ڈالتے ہیں تو وہاں جو کسٹم کے آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے GD کو ریلیز کرنا ہوتا ہے، ڈاکومنٹس دیکھنے ہوتے ہیں، پروفائل دیکھنے ہوتے ہیں، مگر وہ کیا کر رہے ہیں، وہ GD کے ساتھ کھیلتے، ڈاکومنٹس کال کرتے ہیں۔ جب ہم ڈاکومنٹس سبمٹ کرتے ہیں پھر ڈاکومنٹس کال کیے جاتے ہیں، پھر ہم سبمٹ کرتے ہیں، پھر وہ GD کر کے آگے PA کو مارک کرتے ہیں، PA بھی اس کے ساتھ کھیلتا ہے، پھر PA GD کو ایگزامینیشن مارک کرتا ہے۔ PA نے GD ایگزامینیشن مارک کی، تب میں ایسی صاحب کے پاس آیا، انہیں میں نے سمجھایا کہ یہ رولنگ والا آئٹم ہے، ہاٹ میل ایڈیسو ہے، یہ ہمارا ریگولر آئٹم ہے، سر اس کو ایگزامینیشن مارک کر کے کیا فائدہ؟ آلریڈی جب کنٹینر رینٹ اور ڈیٹینشن میں ہو، پر ڈے 44,000 روپے نقصان ہو، تب مگر DC صاحب نے کہا کہ آپ یہ ایک GD کر لیں، باقی اگر آپ کی روٹین میں یا کنٹینر آئیں گے تو ہم اس کو ایگزامینیشن نہیں مارک کریں گے۔ مگر ایک کنٹینر کے ایگزامینیشن کے مارک کرنے کے باوجود آج ہم نے ایک GD اور ڈالی۔ جب ہم نے وہ GD واپس ڈالی، واپس اپریزر نے وہ GD ایگزامینیشن مارک کی۔ میں AC احمد لیک صاحب کے پاس آیا، ان کے پاس میں 1 بجے سے لے کے 5 بجے تک بیٹھا، انہوں نے اپنے کمرے کے باہر مجھے بٹھایا اور مجھے کہا کہ میں میرٹ پہ فیصلہ کروں گا، اور آخرکار میری دوسری GD بھی انہوں نے ایگزامینیشن مارک کر دی۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، مطلب میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ سر آخر آپ اپنے اختیارات کا اتنا غلط استعمال کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہے انڈسٹری ہے، رولنگ والا آئٹم ہے، آپ اس کو اسسمنٹ میں کلیئر کریں، آپ ایگزامینیشن میں بیچتے ہیں، ٹائم ضائع ہوتا ہے، آلریڈی کنٹینر رینٹ اور ڈیٹینشن میں موجود ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں جو گورنمنٹ نے اختیارات دیے ہم وہ استعمال کریں گے، آپ نے جس کو شکایت کرنی ہے آپ شکایت کریں اور میرے کمرے سے باہر چلے جائیں۔ جب میں باہر نکلا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ADC ہارون ملک صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے مجھے روکا، مجھ سے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ پھر میرے پاس میں نے کمپلین لیٹر لکھے ہوئے تھے، مجھ سے انہوں نے وہ کمپلین لیٹر لیا، اسے پڑھا، دوسرے DC کے پاس مجھے لے گئے، وہاں بیٹھے، یہ دیکھیں میرے پاس یہ کمپلین لیٹر لگا ہوا ہے، اس کی میں تصویر بھی لگاؤں گا۔ پر انہوں نے کی کہ آپ کے ساتھ اس کنٹینر میں زیادتی ہوئی ہے، DC کو اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، بیٹا میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور مجھے بھی کہا کہ آپ ایسی احمد لیک صاحب کے پاس جائیں، ان کے ساتھ جو آپ نے بدتمیزی سے پیش آئے ہو ان سے اس پہ معافی مانگے۔ میں نے بھی کہا کہ جب ADC صاحب نے مجھے کہا ہے، میں واپس گیا AC صاحب کے پاس، میں نے ان کو کہا کہ اگر میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا اس کے لیے مجھے معاف کر دے سر۔ اگر احمد لیک صاحب اس وقت بھی فرعون بنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری معذرت قبول نہیں ہے، مجھے جو اچھا لگے گا میں وہ کروں گا، میں درخواست کروں گا، میں چیف کلیکٹر صاحب سے درخواست کروں گا، میں کلیکٹر آف کسٹم صاحب سے درخواست کروں گا کہ میرے کیس کی انکوائری کی جائے اور اس کیس کو ایسے جو کالی بیڑیا کسٹم کے آفیسر ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ آئندہ وہ کسی انڈسٹری پارٹی کو تنگ نہ کرے، کیونکہ یہ انڈسٹری پارٹی کا پہیہ ہی چلتا ہے تب یہاں پہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے، تبھی پاکستان چلتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔